قائد اعظم یونیورسٹی کے فیمیل ہاسٹل میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے کہ رات کے 2 بجے فیمیل ہاسٹل کے واش روم والی سائٹ پر ایک نامعلوم شخص گھس آیا اور اس کے بعد پورے ہاسٹل میں خوف کا عالم پھیل گیا، جبکہ اس واقعے پر طالبات کی جانب سے 2 روز تک جو ٹرانسپورٹ سیکشن ہے اس کو بند کر کے احتجاج بھی کیا جاتا رہا۔ اس ساری صورتحال پر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس میں ملوث کون تھا، انتظامیہ نے کیا کارروائی کی، وہ شخص جب گرفتار ہوا تو اس نے کیا بتایا اپنے بارے میں، اس ساری صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج سے 2 روز قبل یہ ایک صورتحال سامنے آئی کہ رات کے 2 بجے ایک نامعلوم شخص یونیورسٹی میں آتا ہے اور اس کے بعد جو فیمیل ہاسٹل ہے اس کی دیوار کو پھلانگ کر فیمیل ہاسٹل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ شخص جو یونیورسٹی کا فیمیل ہاسٹل ہے اس کا جو پہلا فلور ہے وہاں پہ جاتا ہے، اور وہاں پر جو واش روم والی سائڈ ہے وہاں پہ جا کر گنگنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد کچھ فیمیلز، کچھ لڑکیاں جو اسٹوڈنٹس تھیں وہاں پر، جو وہاں پر رہائش پذیر تھی، وہ باہر نکلتی اپنے روم سے تو وہ دیکھتی ہیں تو آگے ایک نامعلوم شخص وہاں پر موجود ہوتا ہے، جس کے بعد انہوں نے وہاں پر شور مچایا، اور اس کے بعد باقی جو لڑکیاں تھیں وہ بھی وہاں پر جمع ہو گئی، اور اس کے بعد انتظامیہ کے جو وہاں پر اہلکار تعینات تھے، وہاں پر جو سٹاف تعینات تھا وہ بھی موقع پر پہنچ گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ شخص وہاں سے فرار ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا، اور اس کے بعد اس کو ڈھونڈنے میں تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کا وقت صرف ہوا، اور اس کے بعد جب وہ شخص گرفتار ہوا تو وہاں پر جو سٹوڈنٹس موجود تھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس شخص کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے، اس کی شناخت کرائی جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ شخص کون تھا، کس مقصد کے لیے آیا تھا، اور یہاں پر وہ کیا کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد وہاں پر پولیس بھی موقع پہ پہنچی، اور وہاں پہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں کافی ساری جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں وہ موجود ہیں، اور اس شخص سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ پہلے تو یہ سوال اٹھا کہ شاید یونیورسٹی کا کوئی سٹوڈنٹ ہو جو جہاں پر کسی کو ملنے کے بہانے آیا ہو، لیکن جب اس نامعلوم شخص سے سوالات کیے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ نہ تو یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے اور نہ ہی وہاں پر وہ کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا، بلکہ اس کے بارے میں یہ شک کیا جا رہا تھا کہ وہ فیمیل ہاسٹل کے واش روم میں کچھ ڈیوائسز یا کیمرے لگانے کے لیے آیا تھا۔ اس پر مزید جو خوف و ہراس پھیلا اور خواتین نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ شخص کہاں سے ہے اور اس کی پوری انکوائری اور پوری تحقیقات کی جانی چاہیے۔ جب اس شخص سے مزید سوالات پوچھے گئے تو اس شخص نے یہ بتایا کہ اس کا تعلق راول ڈیم والی سائٹ پہ ہے، جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے بالکل ساتھ ایک کالونی ہے، ایک آبادی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس سے مزید پوچھا گیا کہ وہ اس ہاسٹل میں داخل کیسے ہوا تو اس نے کہا کہ وہ دیوار پھلانگ کے داخل ہوا۔ یہ بات سنی تھی کہ وہاں پر جو فیمیل سٹوڈنٹس تھی ان کو انتظامیہ کی جو پرفارمنس ہے اس پر شدید غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر انتظامیہ نے ایسے ہی ہمارے ہاسٹل کی پروٹیکشن کرنی ہے، ایسے ہی ہم سٹوڈنٹس کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی رات کے 2 بجے منہ اٹھا کے فیمیل کے ہاسٹل میں گھس آئے اور جب اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے کہ میں دیوار پھلانگ کے داخل ہو گیا اور مجھے کسی نے یہاں پہ روکا نہیں، مجھے کسی نے منع نہیں کیا، تو اس بات کو لے کر سٹوڈنٹس نے احتجاج کی کال دے دی۔ اب اس میں ایک اور بات بھی بالکل عجیب سی ہوئی اور پہلی بار ہوا ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی بار جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں، جو طالبات ہیں، انہوں نے 2 روز تک مسلسل احتجاج کیا اور ہڑتال کی کال دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں مختلف وہاں پر سٹوڈنٹ تنظیمیں موجود ہیں، مختلف سٹوڈنٹس تنظیمیں علاقوں کی بنیاد پہ موجود ہیں، جس طرح ایک سندھ کے حوالے سے ہے، پنجاب کے حوالے سے ہے، سرائکی سٹوڈنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک قائدین سٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے ایک گروپ بھی بنایا گیا جس میں تمام تر وہاں پر جو تنظیمی ہیں ان کے نمائندگان شامل ہیں۔ تو یہاں پر جو گرلز سٹوڈنٹس تھی انہوں نے اس پر سٹرائک کی کال دی، اور انہوں نے جو ایک قائد اعظم یونیورسٹی کا جو کہ مین پوائنٹ ہے جس کو سٹوڈنٹ میرے خیال میں جب بھی کچھ یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہاں پر جا کے دھرنا دیتے ہیں، وہاں پہ جا کے احتجاج کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک لاک لگا لیتے ہیں، تالا لگا لیتے ہیں، جس کے بعد پوری یونیورسٹی کے جو ٹرانسپورٹ سیکشن ہے
وہ بند ہو جاتا ہے اور جہاں جہاں اسٹوڈنٹ موجود ہوتا ہے وہ نہ تو یونیورسٹی پہنچ پاتا ہے اور نہ یونیورسٹی سے جا سکتا ہے، کیونکہ یونیورسٹی کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو ان اسٹوڈنٹس نے، فیمیل اسٹوڈنٹس نے بھی جا کر جو پنڈی پوائنٹ ہے وہاں پر جو ٹرانسپورٹ سیکشن ہے وہاں جا کر تالے لگا دی اور وہاں پر احتجاج شروع کر دیا۔ لیکن اس میں جو خواتین ہیں ان کو ایک پریشانی کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کیونکہ پہلے جب بھی احتجاج ہوئے ہیں، پہلے جتنی بار بھی قائد اعظم یونیورسٹی میں پنڈی پوائنٹ کو بند کیا گیا تو کسی نے وہاں پر اس پوائنٹ کو کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ اس احتجاج کو احتجاج سمجھا گیا، ان مطالبوں کو مطالبہ سمجھا گیا۔ لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اسی دن پنجاب اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے ایک میلے کا اہتمام کیا گیا تھا، پنجاب ڈے کے نام سے ایک میلہ رکھا گیا تھا۔ تو وہاں پر جب اسٹوڈنٹس نے احتجاج شروع کر دیا، فیمیل اسٹوڈنٹ پنڈی پوائنٹ کے بالکل سامنے، گیٹ کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، تو وہاں پر دوسری سائڈ کی دیوار کو گرایا گیا اور وہاں سے جو ٹرانسپورٹ تھی، وہاں سے جو بسیں تھی وہاں پر نکالی گئی۔ اور ایک اور ویڈیو بھی سامنے جس میں جو طالبات تھی وہ شیم آنجو کے نعرے لگا رہی تھی اور اس پر برہمی کا اظہار کر رہی تھی کہ اگر انہوں نے پہلی بار احتجاج کیا ہے تو ان کے احتجاج کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ خیر یہ تو ساری صورتحال چلتی رہی، تو معاملہ جو ان کی ہڑتال کا معاملہ تھا وہ چلتا رہا، کل بھی ان کا احتجاج جاری رہا۔ تو اس پر انتظامیہ نے ان سے جو مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا، تو جو مطالبات خواتین نے انتظامیہ کے سامنے رکھے وہ بالکل ہی حیرت انگیز تھے اور وہ مطالبات بالکل جینوئن تھے، سیریس مطالبات تھے اور ایک سنجیدہ ان کی جانب سے مطالبہ رکھا گیا۔ انہوں نے پہلا مطالبہ یہ رکھا انتظامیہ کے سامنے کہ ان کے ہاسٹل کی انسپیکشن کرائی جائے ایک ٹیکنیکل ٹیم سے کہ کیا اس ہاسٹل میں کوئی ڈیوائسز یا کیمرے انسٹال تو نہیں ہے، کیونکہ فیمیل ہاسٹل ہے اور یہاں پر کچھ اس طرح کا تو نہیں ہو رہا، کیونکہ وہاں پر رات 2 بجے ایک نامعلوم شخص پکڑا گیا، وہ بھی طالبات نے اس کو وہاں پر گرفتار کرایا کیونکہ انتظامیہ تو شاید وہاں پر نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو فیمیل ہاسٹل ہے اس کے اطراف میں پولیس کو تعینات کیا جائے اور سیکورٹی کو سخت کیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ ایک اور وہاں پر مطالبہ انہوں نے رکھا کہ جو ہماری فیمیلز ہیں اگر وہ ہیراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں اور وہ اپنا اگر مقدمہ درج کرانا چاہتی ہیں تو ان کو اس کے حوالے سے اویئرنیس دی جائے، ان کو وہ طریقہ کار بتایا جائے، ان قوانین کے حوالے سے ان کو انفارمیشن دی جائے تاکہ اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ اپنا جو مقدمہ ہے وہ آسانی سے فائٹ کر سکیں۔ اس طرح کچھ مطالبات تھے۔ یہ مطالبات وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی کے سامنے رکھے گئے اور وہاں پر پولیس کی نفریں بھی موجود تھی، تو وہاں پر یہ مطالبات منظور کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ ان مطالبات کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد قائد اعظم جو گرلز قائد اعظم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے ان کی جانب سے ایک میٹنگ کال کی گئی اور تمام سٹوڈنٹس بلائی گئی، جس میں جو یہ ہڑتال کی گئی اور جو مطالبات رکھے گئے تھے، جو مطالبات منظور ہوئے، ان کے حوالے سے جو پیش رفت ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ لیکن اس ساری صورتحال کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو بتایا، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آخر یہ سوال تو اٹھنا بنتا ہے اور یہ سوال اٹھنا بھی چاہیے کہ آخر ایک یونیورسٹی جس کا شمار پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، جس کا شمار پاکستان کی پہلے نمبر پر آنے والی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، تو وہاں پر کیا اتنے ایسے حالات ہیں کہ وہاں پر رات کے 2 بجے کوئی دیوار پھلانگ کے فیمیل ہاسٹل میں داخل ہو جاتا ہے اور انتظامیہ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور انتظامیہ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک سوالی نشان ہے جس پر طالبات کی جانب سے شدید احتجاج بھی کیا گیا، مانا کہ وہ شخص گرفتار ہو گیا، مانا کہ اس شخص کے خلاف FIR بھی درج ہو گئی، لیکن سوال اب بھی وہی ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں اور جو ذمہ دار ناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کب ہوگی۔